اپنی بیٹی کو اپنے لخت جگر کو اس گڈھے میں باپ رکھ دیتا، لڑکی کو سلا دیتا، بیٹی کہتی بابا آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایسا پیار کبھی آپ نے نہیں کیا، ایسی ناز برداری آپ نے کبھی نہیں کیا۔ وہ ظالم باپ بیٹی کو سلا کر کے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کرتا، بیٹی کی آہ نکلتی، آپ کر کیا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اس طرح کا پیار نہیں کیا، بابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹی کی چیخ نکلتی رہتی، اس کا ظالم باپ مٹی ڈالتا ہوا نظر آتا۔ حضرات کیسا پتھر دل وہ باپ تھا، ان لوگوں کا کلیجہ پتھر ہو چکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ان لوگوں سے اچھے آج یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں کہ کسی غریب کا بچہ روئے تو آپ کو ملال آ جائے، کسی بیوہ کا بچہ روئے تو آپ کو پیار آ جائے۔ اس ظالم اتنے بڑے سخت دل ہو گئے تھے، اپنی بیٹی کے گرتے ہوئے آنسوؤں پہ بھی اسے پیار نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ بیٹی روتی رہتی، چیختی رہتی، چلاتی رہتی اور اس کا باپ مٹی ڈال کر کے زندہ دفن کر دیتا۔ حضرت انبیاء لاجواب ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم و نوح، حضرت شیس علیہ السلام تمام انبیاء لاجواب ہیں تو آمنہ کا لال کیسا ہوگا؟ عبداللہ کا لخت جگر کیسا ہوگا؟ صاحب قرآن کیسا ہوگا؟ عرش کا مہمان کیسا ہوگا؟ تو حضرات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ہیں؟ سمجھ لیجئے کہ سارے انبیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا کیا، جو کمالات عطا کیا، وہ سب کا مجموعہ بنا کے آمنہ کے لال کو پیدا فرمایا۔ جی آنچے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری۔ تمام انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں بھیجا، باری باری بھیجا، قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین کی آمد ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد غالباً 600 سال کا عرصہ بیت گیا، اس بیچ میں کسی نبی کی آمد نہ ہوئی، کوئی رسول زمین پہ نہیں آیا، اللہ نے کسی کو بھیجا ہی نہیں۔ حضرات 600 سال کا عرصہ لمبا عرصہ ہو گیا، اس بیچ میں لوگوں کو گائیڈ لائن کرنے والا نہیں ملا، کوئی رہبر نہیں ملا، کوئی پیشوا نہیں ملا، کوئی مقتدی نہیں ملا، کوئی بتانے والا نہ ملا۔ قوم بے راہ روی اختیار کر چکی تھی، نفس کے غلام ہو گئی قوم، یہاں تک کہ لوگ اپنے آپ کو ایسا بنا ڈالا، انسانیت ختم ہو چکی تھی، بظاہر انسان رہ گیا، آدمی تھا، آدمیت ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، بزرگی ختم ہو گئی، جینے کا سلیقہ ختم ہو گیا، مرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، جانوروں کا طریقہ لوگوں میں آ گیا۔ کون ایسا پاپ ہے جو لوگ کرنے پہ آمادہ نہ ہو گئے؟ کون ایسا ظلم ہے جو لوگوں پہ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے؟ کیونکہ کوئی رہبر نہیں تھا، یہاں تک کہ لوگ اتنے بے راہ روی اختیار کر چکے کہ لوگ پتھروں کی پوجا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چاند سورج کو لوگ ماننے لگے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے اپنے معبود کو، خداؤں کو بناتے تھے اور اسے پھر کھا بھی جاتے تھے۔ یعنی ظلم جو جتنا کرے اس کا اتنا نام ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ عورتوں کے ساتھ جو نا انصافی ہونے لگی، عورتوں کو سب سے زیادہ منحوس سمجھا جانے لگا۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو لوگ غیر آبادی میں لے جا کے رکھ دیتے، سال بھر تک اسے لوگ بغیر نمک کے کھانا دیتے، پانی تک نہ دیتے، وہ نجاست کی مجسمہ ہو جاتی۔ 1 سال کے بعد اس عورت کو بلایا جاتا، گدھے کے ننگے پیٹھ پہ بٹھا کر شہر میں گشت کرایا جاتا، لوگوں کے سامنے عورتوں کو ذلیل کر دیا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی پیشوا نہیں ہے۔ اگر عورت MC کی حالت میں ہوتی تو لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کو پاپ سمجھتے، کھانا کھانے کو اتنا حقیر لوگ عورتوں کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اگر لوگ جوا کھیلنے کے لیے بیٹھے، پیسہ ختم ہو جائے، لوگ اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دیتے تھے۔ عورتوں کا یہ حال تھا، اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اگر کوئی عورت بیٹی پیدا کر اس سے بیٹی پیدا ہو جائے لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کی ماں کو منحوس سمجھتے، اور لڑکی کو کیا کر
کرتا اس کا باپ آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے وہ لوگ بد عقل ہو چکے تھے کہ کسی کو اپنا داماد بنانے کو تیار نہیں تھے، کہتے تھے بیٹی رہے گی تو داماد بنانا پڑے گا، ایسا نہیں کروں گا، میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ اتنے بڑے بے عقل اور بد عقل لوگ تھے کہ لوگ جب بچی تھوڑی بڑی ہو جاتی، ناز و نعم سے پرورش کرنے کے بعد اس بیٹی کو سجا دیتا دلہن کی طرح، خیر آبادی میں لے چلا جاتا، اپنے ہاتھ میں انتظام کر کے جاتا، بیٹی پوچھتی کہاں چلے، باپ کہتا میں تمہیں سیر و تفریح کو لے کے جا رہا ہوں، خیر آبادی میں جاتا، بیٹی ننھی سی کھڑی ہو جاتی، گڈھا باپ کھود رہا ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹی پوچھتی بابا یہ کر کیا رہے ہیں، تو باپ یہی کہتا بیٹا غم نہ کرو، میں کچھ کام کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ ننھی سی عمر ہے، بچی سوچتی کہ باپ میرے لیے کچھ اچھا انتظام کر رہے ہیں، میری خوشی کا باعث ہوگا، لیکن اللہ حضرات وہ باپ جب گڈھا تیار کر لیتا، اپنی بیٹی کو اپنے لخت جگر کو اس گڈھے میں باپ رکھ دیتا، لڑکی کو سلا دیتا، بیٹی کہتی بابا آپ کر کیا رہے ہیں، ایسا پیار کبھی آپ نے نہیں کیا، ایسی ناز برداری آپ نے کبھی نہیں کیا۔ وہ ظالم باپ بیٹی کو سلا کر کے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کرتا، بیٹی کی آہ نکلتی آپ کر کیا رہے ہیں، کبھی آپ نے اس طرح کا پیار نہیں کیا، بابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بیٹی کی چیخ نکلتی رہتی، اس کا ظالم باپ مٹی ڈالتا ہوا نظر آتا۔ حضرات کیسا پتھر دل وہ باپ تھا، ان لوگوں کا کلیجہ پتھر ہو چکا تھا، اللہ کا شکر ہے ان لوگوں سے اچھے آج یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں کہ کسی غریب کا بچہ روئے تو آپ کو ملال آ جائے، کسی بیوہ کا بچہ روئے تو آپ کو پیار آ جائے۔ اس ظالم اتنے بڑے سخت دل ہو گئے تھے، اپنی بیٹی کے گرتے ہوئے آنسوؤں پہ بھی اسے پیار نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ بیٹی روتی رہتی، چیختی رہتی، چلاتی رہتی اور اس کا باپ مٹی ڈال کر کے زندہ دفن کر دیتا۔ حضرات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہی سلسلہ چل رہا تھا، پوری دنیا کا نظام درہم برہم تھا، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، ظلم کرنا عزت کی بات لوگ سمجھتے تھے، کسی غریب کو عزت دینا تو دور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرات ایسے عالم میں ظلم بڑھتا چلا گیا، ظلم کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا، لیکن ایک بیٹی دفن ہوئی، دو بیٹیاں دفن ہو گئیں، ہزاروں بیٹیوں کو لوگوں نے دفن کر دیا، کب تک کرتے؟ ایک دن آ ہی گیا، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کی آہیں، بیواؤں کی زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کی چیخیں، بیواؤں کی آہیں، غریبوں کی دل کی دعا، غریبوں کے دل کی آواز، یہ سب اکٹھی ہو گئی اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا اگر تو نے پیدا کیا ہے ہمیں جینے کا موقع عطا فرما، مولا اگر تو نے پیدا کیا ہے ظالموں کے ظلم سے بچا، مولا اگر تو نے حیات دیا ہے تو مولا ہمیں جینے کا بھی موقع عطا فرما۔ میرا قصور کیا تھا؟ مجھے زندہ دفن کر دیا گیا، میرا قصور کیا تھا؟ ہم نے تو بیٹی پیدا نہیں کیا، بیٹا بیٹی تو دیتا ہے، مجھے منحوس سمجھا گیا، بیواؤں نے کیا آواز نکل گئی مولا میرا کیا قصور ہے؟ تو جسے چاہتا ہے سہاگن بنائے، تو جسے چاہے ابھاگن بنائے، لیکن مولا یہ لوگوں کا ظلم کب تک سہتی رہوں گی؟ مولا اپنی رحمت نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما، بیواؤں کی آہیں، غریبوں کے دل کی آواز اور زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کی چیخیں اکٹھی ہو کے رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ پھر رب کی رحمت کو پیار آ گیا اور مہینہ ربیع الاول کا آیا، دن سوموار کا آیا، اور وقت جو ہے صبح صادق کا وقت آیا اور آمنہ کے آنگن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا۔ جو ہی سرکار پیدا ہوئے بیواؤں کو سہارا مل گیا، غریبوں کو سہارا مل گیا، رونے والے کو ہنسانے والا آ گیا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا آ گیا، جس کو کوئی پناہ نہ دیتا تھا آپ نے دامن کرم میں چھپانے والا